ایک اللہ والے نے اپنے مریدوں سے کہا کہ میں فلاں شہر جا رہا ہوں اور جھوٹوں کے محلے میں رہا کروں گا۔ مریدو، میں فلاں شہر جا رہا ہوں، جھوٹوں کے محلے میں رہا کروں گا، اگر تم مجھ سے ملنے آؤ تو جھوٹوں کے محلے میں آ جانا، میں تمہیں مل جاؤں گا۔ وہ اللہ والا، نیک متقی پرہیزگار، اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی اس شہر میں چلا گیا، جھوٹوں کے محلے میں رہنے لگا۔ کچھ دن بعد اس اللہ والے پیر کے چند مرید پیر کو ملنے گئے۔ شہر میں جا کر لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ اس شہر میں جھوٹوں کا محلہ کون سا ہے، جھوٹوں کا محلہ کون سا ہے۔ جب یہ کہتے میاں اور شہر والوں یہاں ایک جھوٹوں کا محلہ ہے، وہ کون سا ہے، تو لوگ حیرانی کے عالم میں گمسم ہو کر جواب دیتے ہو تم پاگل ہو گئے ہو، تمہارے دماغ خراب ہو گئے ہیں، اس شہر میں تو کوئی جھوٹوں کا محلہ نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سارے جھوٹے جمع ہو کر ایک ہی محلے میں رہ رہے ہوں۔ یہ جہاں بھی جاتے پوچھتے میاں یہاں ایک جھوٹوں کا محلہ ہے، ہمارا پیر ہمیں کہہ کے گیا تھا کہ فلاں شہر میں ایک جھوٹوں کا محلہ ہے، میں اس محلے میں رہا کروں گا، اگر تمہیں مجھے ملنا ہو تو جھوٹوں کے محلے میں آ جانا۔ یہ جہاں بھی جاتے پوچھتے میاں جھوٹوں کا محلہ کہاں ہے، تو آگے لوگ کہتے ہو تم پاگل ہو گئے ہو، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ آخر کار یہ مریدین و معتقدین تھک کر بے امید ہو کر شہر کے ایک کنارے قبرستان کی طرف جا نکلے۔ اب یہ مرید جیسے ہی قبرستان کی طرف جا نکلے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پیر صاحب اسی قبرستان میں بیٹھے ہوئے۔ پیر صاحب سے ملاقات کے بعد پوچھا گیا حضرت لوگوں نے ہمیں خوب پاگل بنایا، خوب پاگل کہا، شہر کے کسی کونے میں جھوٹوں کا محلہ نہ بتایا، آپ کہتے تھے کہ میں جھوٹوں کے محلے میں رہا کروں گا، ہم اس شہر میں آئے پوچھتے پوچھتے تھک گئے کہ جھوٹوں کا محلہ کہاں ہے، جھوٹوں کا محلہ تو ہمیں نہیں ملا، اور آپ قبرستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر اس اللہ والے نے فرمایا، کہا بیٹے دیکھو یہ قبرستان ہی تو جھوٹوں کا محلہ ہے، یہ قبرستان جھوٹوں کا ہی محلہ ہے، اس قبرستان میں رہنے والے سب لوگ جھوٹ ہی تو کہتے تھے، کہ کوئی کہتا تھا یہ گاؤں میرا ہے، کوئی کہتا تھا یہ شہر میرا ہے، کوئی کہتا تھا یہ زمین میری ہے، کوئی کہتا تھا یہ مکان میرا ہے، کوئی کہتا تھا یہ کوٹھی میری ہے، کوئی کہتا تھا یہ بنگلہ میرا ہے، کوئی کہتا تھا یہ مکان میرا ہے، یہ جائیداد میری ہے، یہ باغ میرے ہیں، یہ بھی میرا وہ بھی میرا، یہ اونٹ بھی میرا ہے، یہ بکری بھی میری ہے، یہ گائے بھی میری ہے۔ مریدو مجھے بتاؤ کہ آج ان کے پاس کیا ہے، مجھے بتایا جائے، میرا 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 کرنے والے، میرا 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 کہنے والے لوگوں کے پاس آج ہے ہی کیا؟ خوب دیکھ کر مجھے بتاؤ، یہ کوئی چیز اپنے ہاں لے کے آئیں؟ اور یہاں تک کہ ان کا جو کفن تھا، کفن، اس کفن کو بھی مٹی کھا گئی، نام کو بھی مٹی کھا گئی، موٹے تازے بدن کو بھی مٹی کھا گئی، وہ بھی میرا تھا، یہ بھی میرا تھا، وہ مربع بھی میرا، یہ شہر بھی میرا، یہ گاؤں بھی میرا، یہ جائیداد بھی میری، میری تو جہاں رہ گئی۔ مریدو خوب دیکھ کر مجھے بتاؤ، کیا یہ لوگ کچھ لے کر اپنے ساتھ آئے؟ اگر کچھ نہیں لے کر آئے تو پھر مجھے بتایا جائے ان کے دعوے جھوٹے نکلے یا نہ نکلے، اور یہ سارے جھوٹے نکلے یا نہ نکلے۔ اگر ان کے دعوے جھوٹے نکلے ہیں تو پھر یہ جھوٹوں کا محلہ ہوا یا نہ ہوا؟ ہے جوانو، جب آدمی مر جاتا ہے تو یہ آسمان سے آوازیں آتی ہیں، اور یہ آوازیں مرنے والا بھی سنتا ہے۔ وہ آواز یہ آتی ہے کہ اے آدم کے بیٹے، تم نے دنیا کو چھوڑا، یہ دنیا والوں نے تمہیں چھوڑا، اور تم نے دنیا کو خوش رکھا، یہ دنیا والوں نے تمہیں خوش رکھا۔ اے آدم کے بیٹے، تو نے دنیا کو کھایا، یہ دنیا نے تجھے کھایا۔ جب میت کو لوگ غسل دیتے ہیں تو اس وقت یہ آوازیں آتی ہیں، میت خود بھی سنتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، آج تو کمزور ہو گیا، آج تیرا زور ٹوٹ گیا، طاقت رکھنے والے، قوت رکھنے والے، مجھے بتا آج تیرا زور کہاں گیا، آج تیری میں کہاں گئی؟ اب تو بولتا نہیں ہے، تیری باتیں کہاں گئی؟ اب تو اکیلا ہے، آج تو اکیلا ہے، بتا تیرے ساتھی کہاں گئے؟ اور جب مردے کو لوگ کفن پہناتے ہیں تو یہ آوازیں آتی ہیں، اور مردہ خود بھی سنتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، آج تو سفر میں ہاتھ خالی چلا ہے، اب تو دنیا میں کبھی نہیں آئے گا، اب
اب تو ایک خوفناک گھر میں چلا ہے، آج تو ایک خوفناک گھر میں چلا ہے جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، جہاں گرمی ہی گرمی ہے، جہاں کیڑے بھی رہتے ہیں، جہاں سانپ بھی رہتے ہیں، جہاں بچھو بھی رہتے ہیں۔ تو جب لوگ جنازے کو لے کر چلتے ہیں تو اس وقت غیب سے یہ آوازیں آتی ہیں، جبکہ مرنے والا بھی یہ آوازیں سنتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تو توبہ کر کے چلا ہے، اگر تو اپنے گناہوں کو معاف کروا کے چلا ہے تو تجھے مبارک ہے، تو تجھ کو ایک خوشخبری ہے کہ تیرا رب تجھ سے خوش ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اگر تو نے توبہ نہیں کی، اگر تو نے گناہوں کی معافی لے کر نہیں چلا تو تیرے لیے افسوس ہے، افسوس کی خبر ہے، غم کی خبر ہے کہ آج تیرا اللہ تجھ پہ ناراض ہے، آج تیرا اللہ تجھ پہ سخت ناراض ہے۔ جب لوگ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جنازے کو آگے رکھتے ہیں اس وقت یہ آوازیں آتی ہیں، مردہ بھی یہ آوازیں سنتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، تو نے جو کچھ اچھا یا برا کیا وہ تیرے لیے ہی ہے، اگر تو نے اچھے کام کیے تو خوشی دیکھے گا، اور اگر تو نے برے کام کیے ہیں تو دکھ دیکھے گا۔ جب مردے کو، جب میت کو لوگ دفن کر دیتے ہیں تو اس وقت مٹی مردے سے کہتی، اس وقت یہ زمین میت کو کہتی کہ اے آدم کے بیٹے، تو میرے اوپر ہنستا تھا، تو میرے اوپر مسکراتا تھا، اور تو میرے اوپر ہنستا تھا، آج روتا کیوں ہے؟ تو میرے اوپر خوشیاں کیا کرتا تھا، آج غم کیوں کرتا ہے؟ تو میرے اوپر اکڑ اکڑ کر چل کے باتیں کیا کرتا تھا، آج خاموش کیوں پڑا ہے؟ تو جب لوگ میت کو دفن کر کے واپس گھر میں چلے جاتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے، آج تو اکیلا رہ گیا، تیرے دنیا کے ساتھی، عزیز و اقربا، دوست، رشتہ دار، اولاد جن کے لیے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر تو کماتا رہا، کھلاتا رہا، آج وہ تجھے اندھیرے گڑھے میں ڈال کر تجھے اکیلا چھوڑ کے گھر کی طرف چلے گئے۔ ہے جن کے لیے تو ہماری نافرمانی کیا کرتا تھا، جس اولاد کے لیے، جن عزیز و اقربا کے لیے تو ہماری نافرمانی کیا کرتا تھا، اے بندے آج ہم تیرے اوپر ایسا رحم کریں گے، ایسا کرم کریں گے کہ تیرے ماں باپ نے بھی تیرے اوپر ایسا رحم نہ کیا ہوگا۔ بے شک میرا اللہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ اے بندے آجا اس کریم رب کی چوکھٹ پر جہاں عزت ہی عزت ہے، جہاں مقام ہی مقام ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے، میرے دروازے پر اگر فرعون آ جاتا میں تو فرعون کو بھی بخشنے کے لیے تیار تھا، تو ویسے ہی میرا اپنا ہے، تو میرے حبیب کا امتی ہے۔ اے بندے ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ، اور بخشش کی حد نہ کر دو، مجھے رب العالمین بھی نہ کہہ، بخشش کی انتہا نہ کر دو، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ بچہ دنیا میں صرف ایک ہی ہنر لے کر آتا ہے، وہ ہے رونا۔ بچہ رو رو کر اپنی ماں سے ہر بات منوا لیتا ہے۔ ہائے کتنے کم بخت لوگ نکلے ہم، کتنے بدقسمت لوگ نکلے ہم کہ ہم رو رو کر اس اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش بھی نہ کروا سکے، جو ایک ماں سے نہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا۔